جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی معاشی ترقی کے حوالے سے، اور ماہرین بتا رہے تھے، تجزیہ کار یہ بات بتا رہے تھے کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا ملک جو ہے وہ آئی سی یو سے نکل کے ہماری معیشت جو ہے وہ کم از کم وارڈ تک آ گئی ہے۔ یہ ٹرم یوز کی جا رہی ہے مختلف معاشیات کے ماہرین کی طرف سے کہ اب ہم لوگ ایک بہتر ہیں، ہماری جو یہ ایک ڈیفالٹ کی صورتحال تھی ہم اس سے نکل کے ایک سٹیبل ملک کے طور پہ آ رہے ہیں، اور دنیا اب ہمیں ایک سٹیبل معیشت کی طرح ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو اسی بات کو اب آگے بڑھائیں گے۔ اسی سلسلے میں مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو اس وقت چائنا میں ہیں، اور وہ وہاں پہ کوئی پنجاب انویسٹمنٹ کانفرنس بھی کی ہے انہوں نے، اور وہاں پہ کوئی اپرچونٹیز ایکسپلور کر رہی ہیں کہ پنجاب میں کس طرح چائنیز انویسٹر کو لایا جائے اور اس طرح ہماری اپنی اکانومی کو بڑھایا جائے۔ تو میاں سیف الرحمان صاحب، مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب چائنا میں ہے، وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا اپ ڈیٹ ہے؟ آج رات ان کی واپسی ہے۔ آج واپسی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح کے پروجیکٹ انہوں نے وہاں پہ کوئی انیشیٹ کرنے کی بات کی ہے، جو انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی ہے اس کی کوئی ڈیٹیل بتائیں، تو یہ کتنی سود مند ثابت ہوگا یہ دورہ پنجاب کے لیے؟ دیکھیں جی، چائنا تو مجھے خود بھی 5 مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک مرتبہ ہمارے پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی، ان کے ساتھ میں گیا اس دور میں۔ اس کے بعد ہم گورنمنٹ آف چائنا، منسٹری آف فارن افیئرز، ایمبیسی، قونصلیٹ کی طرف سے جاتے رہتے ہیں، ہمارا ڈیلیگیشن میڈیا کا۔ جو لاسٹ ٹائم میری وزٹ تھی یا اس سے پہلے 1 سال پہلے، تو ہم ایک ہواوے کمپنی گئے، تو وہ ٹیکنالوجی میں 6G 7G تک جا چکے ہیں، اور ہم نے وہ باقاعدہ اس کی ڈیمونسٹریشن دیکھی۔ اب اس لحاظ سے چونکہ اے آئی میں بھی ہم چاہ رہے ہیں ان سے بات کرنا، اور یہ چونکہ ابھی ہم نے روزگار کے مواقع کی جب بات کی تھی اور انڈسٹری کی بات کی تھی، یہ یقیناً اس بات پہ تو دو رائے ہے ہی نہیں کہ انڈسٹری جو ہے اس کے بغیر ملک بہت کم ترقی کرتے ہیں۔ لیکن ایک نعیم کریم صاحب نے جو بات کی، جو آپ کی نیچرل ریسورس ہوتی ہے، جو پہلے قدرت نے آپ کو دی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کا سب سے بڑا جو ایگریکلچر بیس ہے، اس میں ویلیو ایڈیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ تھا، پھر میں مریم کی طرف آ جاتا ہوں، اس میں یہ مسئلہ تھا کہ شروع ہی سے ہم یہ چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے کہ لوگ گاؤں دیہاتوں سے 2-2 3-3 4-4 ایکڑ کے مالک اور ان کے چچا ماموں سب کا مل کے وہ کوآپریٹو فارم بنا کے ایک سیلف امپلائمنٹ کر سکتے تھے۔ یہاں شہروں میں آگے وہ دھکے کھاتے تھے 20-20 ہزار کی جاب کے لیے، اور وہ بڑا ایک ناکام ماڈل ہوتا تھا۔ تو سیلف امپلائمنٹ بھی ایک کامیابی کا ماڈل ہے۔ اگر وہ اپنے گاؤں میں دیہاتوں میں کوآپریٹو فارمنگ ضروری نہیں وہ بڑی کو منظم ہو، حکومت کے زیر سرپرستی ہو، گاؤں کی خود ہی ایک دیہاتیوں کی کمیٹی بنائی جا سکتی ہے جی، وہ امداد باہمی کے تحت، تو وہ بہت کامیاب پروجیکٹ ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ کا جو ہمیں اس میں انپٹ چاہیے ہوگا وہ ویلیو ایڈیشن میں ہے۔ اب چونکہ گورنمنٹ نے وہ سولر کے اوپر ٹیوب ویلز بھی دینے شروع کر دی ہیں، تو وہ بھی ایک انپٹ شاید سستا ہو سکتا ہے، سولر کی طرف اگر سوئچ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تک صنعتیں بڑی نہیں لگتی، ویسے تو چائنا کی طرف سے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ فیز 2 جو ہے اس کا سی پیک کا، اس کو ان فل سوئنگ لا رہے ہیں، یہ چائنیز ڈگنیٹریز نے مجھے خود بتایا۔ تو اس میں کچھ انڈسٹری بھی یہاں آئے گی، اس میں مریم صاحبہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر یہ سارے ایکسپورٹیبل جو ہمارا سروسز ہیں اس پہ بھی وہ چاہ رہی ہیں کہ یہاں انویسٹمنٹ ہو، اور انویسٹر اب آ رہے ہیں وہاں سے، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ پنجاب کے بارے میں، پنجاب کے جو یہاں ہیڈ ہیں چائنیز ایمبیسی کے، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے سے چند دن پہلے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں اپرچونٹیز موجود ہیں، اور چیف منسٹر کے جانے سے وہ جو کوئی ایم او یوز ہوئے ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو جائیں گے ان ریالٹی۔ لیکن وہ یہ کام یقیناً دو ملک دوست تو ہم ہیں، لیکن ہم نے انویسٹمنٹ کے پیکیج ایک بنانا ہوتا ہے، ان ریٹرن ہم نے کیا دینا ہے، کیونکہ پہلے ان کو ایک شکایت بھی رہی کہ یہاں سے پیمنٹس ان کو واپس نہیں جا رہی تھی، تو اس پہ بھی ہمیں کچھ گارنٹیز دینی پڑی، سی ایم کے لیول پہ اور پی ایم کے لیول پہ۔ تو اب جا کے وہ سارا جو ہے نا وہ کفل ٹوٹا خدا کر کے، تو انشاءاللہ کچھ امیدیں ہیں کہ اس میں بہتری آئے گی، امیدیں کی جاتی ہیں۔ پروفیسر نعیم مسعود صاحب، سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کا جو وزٹ ہے چائنا کا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ 8 دن وہاں پہ رہی ہیں اور کافی وزیر بھی ان کے ساتھ تھے، کافی ایفرٹ کی انہوں نے، تو پریکٹیکلی کچھ ڈیلیور ہو پائے گا؟ دیکھیں، ہوپ فلی بہت کچھ ہوگا۔ چائنا ہماری ہر حال میں مدد کرنا چاہتا ہے۔ آپ ذرا میرے جملے پہ غور کیجئے کہ چائنا ہماری ہر حال میں مدد کرنا چاہتا ہے۔ چائنا یہ سمجھتا ہے
کہ پاکستان کی چونکہ میرے ساتھ دوستی ہے، چنانچہ امریکہ اسے تنگ کرتا ہے اور بہت سارے معاملات میں تنگ کر بھی رہا ہے، لیکن ہم امریکہ کے بغیر بھی نہیں چل سکتے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا آگے پھر اسی چائنا کے دورے پہ دیکھیے، ابھی سب دوستوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہے کہ ایگریکلچر کے بغیر یہ سب سے آسان طریقہ ہے ہمیں اپنی معیشت کی بحالی کے لیے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا میڈم سی ایم جو ہیں انہوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ جو ہم گرین ہماری لینڈ ہے اس کو گرے لینڈ بنا رہے ہیں اور مشرومز کی طرح بستیاں اگ رہی ہیں، اور وہ جو آپ اب ایک شہر سے دوسرے ضلع میں جاتے ہیں، ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں، تو سوائے آبادی کے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، کبھی سڑکوں کے ساتھ لہلہاتے کھیت نظر آتے تھے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پالیسی بنانی پڑے گی کہ ہم نے یہ جو لینڈ اپنی ضائع کر رہے ہیں اور جو لینڈ ہم استعمال میں نہیں لا رہے، یہ آسان طریقہ ہے۔ اس کے لیے آپ بے شک یہ جو سولر انرجی ہے اس کا یوز کریں، آپ ٹیکنالوجی جو ہے وہ لیں چائنا سے یا آپ کہیں سے بھی لیں، لیکن ایک بات میں مزید بات کرنے سے پہلے کروں کہ جب رشیا تباہ ہوا تھا نا تو وہاں سڑکیں بھی بہت اچھی تھی، بلڈنگز بھی بہت اچھی تھی، ایسی دلکش بلڈنگز تھی کہ کینیڈا اور امریکہ میں شاید بعد میں ویسی بنی، اور پھر معیشت کا اتنا بٹا بیٹھ گیا کہ لوگ کہتے تھے کہ اب ہم سڑکوں کو یا ان بڑی بڑی بلڈنگز کو بوس بلڈنگز ہی کیا انہیں چاٹے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جب تک آپ انڈسٹری نہیں لگاتے اور یہاں پر ہم اپنے روزگار کے لیے ہمارے ٹیکنیشین کام نہیں کرتے، ایک بات اور کر لینے دیجئے، مجھے لنک کر لینے دیجئے یونیورسٹی کو، ہر اس یونیورسٹی کو، وہ جو پرائیویٹ ہے یا سرکاری یونیورسٹی ہے اس کو بند کر دینا چاہیے اگر وہ اپنی ریسرچ سے 25% اپنی ضروریات نہیں کماتی۔ یعنی میں پھر یہ کہتا ہوں، لوگ اگر ٹیوشن فیس لے کے یونیورسٹیاں پرائیویٹ یا سرکاری ٹیوشن فیس سے چل رہی ہیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ اپنی ریسرچ بیچیں۔ پھر ہمیں دیکھیے گا کہ ہماری چائنا سے دوستی ہو، ہماری کسی سے بھی دوستی ہو، ہماری انڈسٹری کا پہیہ چلے گا، اور انڈسٹری کا پہیہ چائنا دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، ملائیشیا دیکھ لیں، انڈونیشیا دیکھ لیں، وہ یونیورسٹی چلاتی ہیں۔ ایک بات میں کہتا چلوں کہ میڈم بہت محنت کر رہی ہیں، یہ انہیں یقیناً ان کی جینیٹکس میں ملی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نواز شریف حکومت میں یا کبھی شہباز شریف حکومت میں جب وہ سی ایم تھے، جو ان کے پاورفل، سٹرانگ اور محنتی وزراء ہوتے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں مریم نواز کی ٹیم کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتی۔ مریم کے ایجوکیشن کے منسٹر جو ہے وہ منسٹر کم ٹک ٹاکر زیادہ ہیں، کامرس کا معاملہ جو منسٹری کا وہ بھی اتنا اچھا نہیں جا رہا، کالونیز کی منسٹری اچھی نہیں جا رہی۔ آپ کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی ٹیم جو ہے وہ اس معیار کی نہیں ہے کہ یہ پنجاب کو آگے لے کے جائے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم صاحبہ بہت اچھا کھیل رہی ہیں، لیکن کیپٹن اننگ سے 2-4 میچ تو جیتے جا سکتے ہیں، لیکن کپ نہیں جیتا جا سکتا یا سیریز نہیں جیتی جا سکتی۔ مریم جتنی محنت کر رہی ہے تھوڑی سی محنت اپنی ٹیم پہ بھی کر لے۔ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، بیچ میں آپ نے بڑا ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ اٹھایا ہے کہ یہ جو انڈسٹری اکیڈیمیا پارٹنرشپ ہونی چاہیے، اس کو ہر لیول پہ ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ جب انڈسٹری جاتی ہے یونیورسٹی کے پاس کہ یہ چیز ڈیولپ کر دیں، یہ ہمیں یہاں پہ ٹیکنیکل سپورٹ دے دیں، وہ بالکل اس طرف نہیں آتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو پھر ہمارے اوپر ٹیگ لگے گا کہ شاید ہم کوئی پارٹنرشپ کر رہے ہیں۔ اس کا کوئی میکانزم ہونا چاہیے، ذرا شاید دنیا بھر میں ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی میکانزم ہونا چاہیے۔ میں اس کا آپ کو بڑا سمپل سا میکانزم بتاتا ہوں کہ ہر یونیورسٹی میں ایک اورک ہے، آفس ہے، آفس آف دا ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن، اورک، لیکن کہیں بھی کمرشلائزیشن پہ کام نہیں ہے۔ اورک کا بندہ کہیں آپ فارسی کا بندہ اورک کا ڈائریکٹر بنا دیں تو وہ اگر ٹیکنالوجی کو نہیں جانتا یا کمرشلائزیشن کو نہیں جانتا تو وہ کیا کرے گا؟ اور ایک بات، جو یونیورسٹیوں کی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں سنڈیکیٹ۔ سنڈیکیٹ میں آپ کامرس کے لوگ بٹھائیں، انڈسٹری کے لوگ بٹھائیں، چیمبر آف کامرس کے لوگ بٹھائیں اور انڈسٹریلائزیشن کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ 10 مریم پروڈیوس کر
لیں 10 شہباز شریف اور 10 بلاول, آپ کی انڈسٹری نہیں اٹھ سکتی. پھر آپ کی جب تک آپ کا یہ جو آپ دیکھیں نا, نالج اکانومی کسے کہتے ہیں, نالج اکانومی کے تحت رشیا پھر اٹھ رہا ہے اور یہاں تک اگر پہنچا, آپ کا ہم عمر ہے چائنا, تو وہ یہاں نالج اکانومی اور انڈسٹری اور کمرشلائزیشن سے پہنچا ہے. پروفیسر صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نعیم کریم صاحب, یہاں پہ پروفیسر صاحب نے کافی بڑی اہم باتیں بھی کی ہیں, خاص طور پہ ایگریکلچر کے حوالے سے. پہلے آپ نے بھی ایگریکلچر کی بات کی ہے کہ چونکہ ہم ایگریکلچر ملک ہے, تو یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا دن بدن بڑھنا, اس سے ہماری سموگ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, یعنی ہمارے ماحولیات بھی خراب ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جہاں پہ گندم اگنی ہے, جہاں پہ ہمارے ویلیویبل کراپس ہونی ہے, وہاں پہ یہ نان پروڈکٹیو ہاؤسنگ سکیمیں بن رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو اس طرف گورنمنٹ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں اپنی لینڈ کو ضائع کر رہے ہیں, جس نے ہمیں ڈالر کما کے دینے ہیں, جس سے انڈسٹری چلنی ہے, جس سے روزگار, کیونکہ گھر تو بنتا ہے ایک بار, لیکن انڈسٹری اگر لگ جائے اس جگہ پہ تو ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور روز ملتا ہے. تو آپ اس بارے میں کوئی حکومت کو کیوں نہیں مشورہ دیتے ہیں؟ سر پروفیسر صاحب نے اچھی باتیں کر دی ماشاءاللہ, جو آئیڈیاز وہ دے رہے ہیں, واقعی یہ پالیسیز میکنگ والوں کے پاس جانے چاہیے, ان کے پاس ہونے چاہیے. سنکرونائز کرنا ان چیزوں کو جو ہے نا حکومت کی پالیسی کے اندر شامل ہونا چاہیے. انڈیویجلی ہر ادارہ اپنی جگہ کے کام کر رہا ہے, یونیورسٹیز بھی کر رہی ہیں, انڈسٹری بھی کر رہی ہے, لیکن لنکیج نہیں ہے آپس میں, سنکرونائزیشن نہیں ہے. میں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات ہوئی, انوائرمنٹ کے اوپر بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ اسپیشلی اس دورے کے اندر انوائرمنٹ کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی, کیونکہ پنجاب آپ کو پتہ ہے جب آدھے سے زیادہ آبادی ہماری پاکستان کی پنجاب سے ہے, 150 ملین کی آبادی ہے ہماری, 15 کروڑ کی. تو اس کے اوپر بہت ساری چیزوں کا انحصار ہے. اگر پنجاب ترقی کرتا ہے تو باقی پاکستان بھی اسی حساب سے جو ہے نا گریجولی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو پیٹرنائز کرتا ہے, اس کو فالو کرتا ہے. تو یہ انوائرمنٹ کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے وہاں پہ کام کیا ہے, جوائنٹ ورکنگ گروپس بنائے ہیں اس کے اوپر. اور چائنا میں کافی عرصے بعد میڈم گئی ہیں, انہوں نے جا کے ان کا ماحول بھی دیکھا, ظاہر انہوں نے گرین انرجی پہ بھی کام کیا. انہوں نے کوئی میں خیال 2035 تک یہ بھی کیا ہوا کہ گاڑیاں بالکل وہ الیکٹرک پہ لے جائیں گے پوری چائنا کے اندر. تو یہ ساری چیزیں اچھی ہیں, ہماری ڈیولپمنٹ کا حصہ ہیں. آپ کو پتہ ہے پنجاب نے ڈیولپ کیا ہے, باقی صوبوں کو بھی فالو کرنا چاہیے اس ڈیولپمنٹ کے اوپر. جو پالیسیز میڈم نے لے کے آئی ہیں, اور ٹیم والی بات کو بھی میں تھوڑی بیچ میں وہ کر رہا ہوں کہ بالکل بات ان کی ٹھیک ہے, ٹیم پہ بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے. 50% ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ان کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نئے لوگ بھی ہیں اور پروفیشنل لوگ بھی ہیں اس کے اندر, اور پوٹینشیل والے لوگ بھی ہیں اس کے اندر, جو واقعی ڈیلیور کر سکتے ہیں اور جو لنک ہے ان چیزوں کے ساتھ. اور انوائرمنٹ کا منسٹر جب چائنا کا ہے, وہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, تو میڈم نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. آپ نے اگر وہ سنی ہے ان کی تقریر بھی, تو پرسن ہے جو منسٹر ہے از فرام دا انوائرمنٹ. ہم انوائرمنٹ میں کس کو لگا دیتے ہیں, انفارچونیٹلی ہم اگر میں بلوچستان کے صوبہ کی بات کروں تو میں مثال نہیں دینا چاہتا, ہماری اپنی پارٹی کے لوگ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی نالج تو ہو اس انوائرمنٹ کے حوالے سے. تو جی بالکل. نعیم کریم صاحب اسی بات کو آگے زمینوں کی آپ بات کر رہے ہیں سر, وہ سسٹمائز کرنے کی بڑی ضرورت ہے. دیکھیں چھوٹے شہر آباد کر لیں, بجائے کہ آپ بڑے شہروں کو مزید بڑا کرتے رہیں, آپ چھوٹے چھوٹے شہر مزید آباد کر لیں, اور جو ایگریکلچر لینڈ ہے ایک ایریا بنا لیں کہ 100 میں سے 10% جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے ریزیڈینشیل ہونے چاہیے, باقی 90% ایگریکلچر لینڈ ہونی چاہیے. پوری دنیا کا پیٹرن یہی ہے. آپ یورپ کو دیکھ لیں کیسے چل رہا ہے, چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, ساری فیسلٹیز ہیں, ایگریکلچر بھی چل رہا ہے, انڈسٹری بھی چل رہا ہے, امپلائمنٹ بھی چل رہی ہے, لوگوں کو امپلائمنٹ بھی مل رہی ہے, ایگریکلچر بھی اپنی جگہ. یہ سارا کو سسٹمائز کرنے کی ضرورت ہے. گورننس کا تھوڑا سا معاملہ ہے, گورننس کو بہتر کر لیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے پیٹرن پہ جا رہے ہیں. نعیم کریم صاحب, سیف الرحمان صاحب, دو بڑے اہم ایشو ہمیں ڈسکس کرنے ہیں, ٹائم بالکل شارٹ ہے. ایک تو یہ مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے بڑا بریفلی بتائیے کہ یہ ابھی یہ معاملہ کس طرف کو جا رہا ہے اور اس کو کیسے ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں, ایک تو وہ جو جوائنٹ سٹنگ اس پہ سیشن ہونا ہے وہ تو اچھی بات ہے کہ ڈیبیٹ ہو جائے, کیونکہ اس میں تاکہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے پارلیمانی طریقے سے, ڈیموکریٹیکلی. لیکن یہ بھی ہے کہ مدارس کے حوالے سے کچھ آپ کو دیکھا مغرب کی طرف سے بڑی شکایات رہیں, کبھی FATF آ جاتا تھا, کبھی یہ وہ. حال ہی میں ابھی تو اعتراضات آئے صدر مملکت کی طرف سے. گو کہ ایک پیٹرن جو ہمارے ہاں بل پاس ہونے کا ہے یا قانون پاس ہونے کا, وہ تو یہی ہے کہ صدر مملکت تو ایک آدھ مرتبہ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں, بعد میں تو وہ اگر پارلیمنٹ اس کو پاس کر دیتی ہے تو وہ چیزیں انیکٹ ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک ایڈوائس کی شکل میں اگر اس کو پورا تھریڈ بیئر ڈسکس کر لیا جائے تو بہتر ہے. مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی راستہ نکل آئے گا, کیونکہ گورنمنٹ کو اب وہ متحمل نہیں ہو سکتی کہ اس میں مزید فرکشن پیدا کرے. اچھا نعیم مسعود صاحب, یہ چونکہ تعلیم کا معاملہ ہے, مدرسوں میں بھی تعلیم ہی دی جاتی ہے, اگر محکمہ تعلیم سے ان کی رجسٹریشن ہو جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ میں عرض کروں کہ مولانا فضل الرحمان نے جب ان کو PTI نے ان پہ اعتماد شروع کیا اور ان کی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, تو یہ کوئی ایشو تھا نہیں.
جس کو مولانا فضل الرحمان نے 26 امینڈمنٹ میں اپنا بیچ میں یہ کام شروع کر لیا. چلیں اس پہ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. 1860 کا ایکٹ ہے, اس کے ساتھ سوسائٹی ایکٹس کے تحت سارا کچھ چل رہا تھا. آگے چلتے ہیں. مشرف دور میں تھوڑی پابندیاں ہوئیں, دہشت گردی کا معاملہ ہوا, پھر اس کے بعد FATF والا معاملہ ہوا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ مدارس میں, جہاں میں ایک بات میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان میں تعلیم کے لیے, فراہمی تعلیم کے لیے مدارس سے بڑا کوئی NGO نہیں ہے, لیکن دوسری طرف یہ ماننا پڑے گا ہمیں کہ بہت سارے مدارس جو ہیں وہ تعصب کا بھی شکار ہیں, تعصب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور شدت پسندی کے عناصر بھی ملے تھے. چلیے یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اب جب بل جاتا ہے صدر پاکستان کے پاس تو صدر پاکستان کہتے ہیں بھائی ایجوکیشن ہے, مدارس کی کوئی ایجوکیشن ہے, کوئی وہ پاور انرجی کی تو بات نہیں کر رہے, وہ کوئی آپ یوں سمجھے راکٹ سائنس کی بات نہیں کر رہے. اٹس جسٹ این ایجوکیشن جس میں ریلیجیس ایلیمنٹ زیادہ ہے. تو یہ تو چیپٹر ہی صوبوں کا ہے, یہ ہر ایجوکیشن 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کا ہے. پھر بات آتی ہے جی اسلام آباد. تو اسلام آباد میں آلریڈی ایک قانون بن چکا ہے. اب یہاں مولانا فضل الرحمان نے بڑی خوبصورت ڈیلیوری کروائی جس سے انہوں نے بولڈ کرنے کی کوشش کی. وہ ہے کیا, جب کوئی قانون بن جاتا ہے مرکز میں, وہاں کوئی ترمیم ہو جاتی ہے تو اس کو پھر صوبوں میں لاگو کرنا بڑا ہی آسان کام ہوتا ہے. اب مولانا فضل الرحمان سندھ میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اپنا صوبہ KPK ان سے چھین چکا ہے, بلوچستان میں ان کی کچھ تعداد ہے, پنجاب میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں تو وہ قانون پاس ہی نہیں کروا سکتے کہ بھلے یہ ایجوکیشن کا معاملہ صوبوں کا ہے. تو انہوں نے کہا مرکز میں ترمیم ہو جائے گی, چھوٹی سی آئین سازی ہو جائے گی, تو نیچے پر چھوٹے سے معاملے سے, چھوٹی سی اسائنمنٹ سے صوبے اس کو مان لیں گے. دس از رانگ. باقی آدھے سے زیادہ مدارس ہوتے ہیں. دیکھیں اس سے زیادہ رائٹ کی کیا کی جائے, دی جائے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگر ادارہ سال پہلے بنایا ہے تو رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر لیں. آپ بغیر رجسٹریشن کے لیے شروع کریں, 6 ماہ ویسے چلاتا رہے. ایک بڑا ادارہ آپ جو ہے رجسٹر کروا لیں, باقی ویسے چلتا رہے. تو یہی آسانیاں ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے. نہیں مسعود صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. سیف الرحمان صاحب یہ میڈیکل کالج جو ہے وہ لوٹ مار میں ملوث ہے, اتنے لوٹ مار میں ملوث ہیں کہ یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بھی اس کے اوپر بحث ہوئی ہے اور پلوشہ خان نے کہا ہے کہ میں فیسیں واپس دلواؤں گی. یہ کیا معاملہ ہے سر؟ دیکھیں جی دنیا میں جو کامیاب ماڈل ہیں وہاں تو لیسر گورنمنٹ کا ہے. ہمارے ہاں لیسر گورنمنٹ ایک کرس بن گئی ہے کہ جہاں پہ حکومت, جسے بڑی اچھی بات کی نہیں مسعود صاحب نے کہ ریگولیشن جو ہے رجسٹریشن, چلے میں کہتا ہوں اگر آپ کو رجسٹریشن سے اپنی سوورنٹی مجروح ہوتی دکھائی دیتی ہے تو فیسیلیٹیشن کیا لیں اس کو. آپ خود مدرسے جا کے بعض ایسے مدارس ہیں جو اوپر سے فنڈز بھی لیتے ہیں. تو میرے ہاں میڈیکل کالجز کے اندر تو لوٹ مار کیا, بلکہ میڈیکل پریکٹیشنرز بھی لوٹ مار کر رہے ہیں. ان کی فیس کا تو ظاہر ہے جب اتنی فیسیں دے کے آئیں گے تو قدغن ہی نہیں ہے, اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, اور میرا خیال ہے پارلیمنٹ کو سیٹ کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور لا پاس کرنا چاہیے. پروفیسر نعیم مسعود صاحب میڈیکل کالجز کی لوٹ مار کیا کہتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ میڈیکل کالجز مافیا بن چکا ہے. تمام صوبائی حکومتوں میں ان کے لوگ ہیں, مرکزی حکومتوں میں ان کے لوگ ہیں, اور ان کے لوگ ان کے لیے منورنگ کرتے ہیں. PMDC میں, نرسنگ کونسل میں, پاکستان فارمیسی کونسل میں. تو یہ ایک ایسا مافیا بن چکا ہے. یہی نہیں بن چکے, اس کے ساتھ سرکاری یونیورسٹی اور سرکاری ادارے بھی بن چکے ہیں. سرکاری اداروں کو کوئی دیکھتا نہیں ہے, وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کے حصے ہیں بڑے بڑے سرکاری افسروں کے میڈیکل کالجوں میں خاموش حصے ہیں. مل کے ساری واردات ڈالتے ہیں. نعیم کریم صاحب مل کے یہ واردات کرتے ہیں, اس پہ ڈالتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی, بالکل ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانان گرامی پروفیسر نعیم مسعود صاحب, میاں سیف الرحمان صاحب, نعیم کریم صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اپنے میزبان سعید علوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.